بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج جو ہے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جمع اور تدوین کا دوسرا دور، حضرت ابو بکر کا دور جو تھا، ٹھیک ہے، عہد صدیقی۔ قرآن مجید کی تدوین کا پہلا دور رسالت، نزول اور کتابت کا دور تھا، یعنی قرآن اس دور میں نازل ہوتا رہا اور لکھا جاتا رہا مختلف چیزوں پہ، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اونٹ کے شانے کی ہڈی تھی، کاغذ بھی تھا، گو کہ مہنگا تھا اور بہت کم صحابہ کے پاس تھا، لیکن کاغذ پہ بھی لکھا جا رہا تھا اور مختلف اشیاء پہ، اور وہ جو ہے ایک اسکیٹرڈ فارم میں تھا، کسی کتابی شکل میں باقاعدہ اکٹھا نہیں تھا۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب سیٹ کروا دی تھی، لیکن اس کو باقاعدہ کمپائل نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا، پورا قرآن مجید حفظ اور کتابت کے پورے مراحل طے کر چکا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک لوگوں کو، صحابہ کرام کو یاد کرا دیا تھا۔ ہزاروں حفاظ موجود تھے۔ مختلف اشیاء مثلاً خال، کھجور کے چوڑے پتے، شانے کی ہڈیاں اور خاص قسم کی پتھر کی سلوں پر لکھا جا چکا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ہاں یہ نوشتے موجود تھے۔ اچھا، عہد صدیقی میں تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اگرچہ اس سے پہلے عہد رسالت میں تدوین کا بنیادی کام ہو چکا تھا، ایک اہم کام یہ باقی تھا کہ ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے جو سرکاری اہتمام کے ساتھ حکومت کی تحویل میں ہو، اور اس نسخے کی ایک نقل تمام بلاد اسلامیہ میں پہنچا دی جائے تاکہ بعد میں کوئی تبدیلی کا امکان نہ رہے، ٹھیک ہے، یعنی مکمل حفاظت کا پورا انتظام ہو سکے۔ اور جو سب سے اہم وجہ وہ یہ تھی کہ عہد صدیقی اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں ایسے ایسے فتنے پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی حکومت کے لیے بہت سے مسائل کھڑے کر دیے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایسی عظیم اور بے مثال صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ ان کی کوششوں سے ان فتنوں اور فسادات پر قابو پا لیا گیا۔ ایک بڑا فتنہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا، یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لالچی لوگوں نے اپنے سرداری کے لیے اور مال اور جاہ کی آس میں نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ جو رسپیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل سکے، تو انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں، یہ نبی فوت ہوئے تو اس کے بعد ہم ہیں۔ ایک شخص مسلمہ کذاب تھا، اس کے خلاف ایک لڑائی ہوئی جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بہت مشہور جنگ ہے، جنگ یمامہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں جو ہے مسلمہ کذاب کا جو ہے فتنہ وہ ختم کیا گیا تھا، دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے، تقریباً 700 کے قریب جو تھے حفاظ وہ شہید ہو گئے تھے۔ حفاظ کی اتنی بڑی تعداد کا دنیا سے بیک وقت رخصت ہو جانا بہت بڑا خلا تھا جسے آسانی سے پر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر نے محسوس کیا کہ اگر اسی طرح حفاظ انتقال کرتے رہے تو کہیں قرآن کی حفاظت میں کوئی خلل نہ پڑ جائے، بہتر یہ ہے کہ حکومت کی نگرانی میں منتشر اجزاء کو ایک جگہ مدون کر دیا جائے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق کا صحابہ سے مشورہ اور استخارہ۔ ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ متفق نہیں ہوئے تھے اور فرمایا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اسے میں کیوں کروں، لیکن حضرت عمر مسلسل ان سے درخواست کرتے رہے، لہٰذا صدیق اکبر نے استخارہ بھی کیا اور دیگر صحابہ سے مشورہ بھی کیا اور اللہ نے اس کام کے لیے ان کا سینہ کھول دیا اور وہ تیار ہو گئے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ حضرت زید بن ثابت کا تقرر، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ حضرت زید بن ثابت وہ ینگ صحابی تھے جو اللہ کے رسول کی خدمت میں اکثر و بیشتر موجود رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے لکھوایا کرتے تھے، یہ زیادہ تر کتابت کا کام یہ کرتے ہوتے تھے۔ اس اہم ذمہ داری کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کا تقرر کیا۔ یہ نوجوان تھے، حافظ اور قاری تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن حفظ بھی کیا ہوا تھا اور پڑھتے بھی تھے، بہت ذہین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب رہا۔ شروع میں وہ اس بات پر رضامند نہ ہوئے اور کہا کہ اگر آپ ایک پہاڑ کے پتھر دوسرے پہاڑ پر ڈھونے کا حکم دیں تو میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ کام نہیں کر سکتا جو حضور نے اپنے عہد میں نہ کیا ہو۔ اور ایک جگہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ احد پہاڑ اگر یہ مجھے کھودنے کا حکم دیتے تو وہ بھی میرے لیے آسان ہوتا اس کام کی نسبت۔ حضرت زید فرماتے کہ دونوں حضرات مجھے سمجھاتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا اور میں آمادہ ہو گیا۔
تدوین کا اسلوب کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا؟ اس اہم کام میں حضرت عمر نے حضرت زید بن ثابت کا پورا ساتھ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر اور حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ جائیں اور اس وقت تک کوئی آیت تحریر میں نہ لائیں جب تک کہ کوئی شخص قرآن میں کسی ایک آیت پر مزید 2 گواہ اور پیش نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 2 مزید گواہ اس بات کی گواہی دینے والے ہوں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ یہ بات تھی، طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت ابوبکر نے نا 7 افراد کی ایک کمیٹی بنائی اور وہ تمام اکابر حافظ قرآن صحابہ تھے، ٹھیک ہے، اور اس کمیٹی کے سربراہ جو تھے وہ حضرت زید بن ثابت تھے اور حضرت عمر بھی ان کی ہیلپ کے لیے وہاں پہ موجود رہتے تھے ہر ٹائم۔ اور طریقہ کار یہ سلیکٹ کیا گیا تھا کہ ہر شخص اپنے پاس لکھی ہوئی وہ جو ہے شے لائے گا، کوئی نوشتہ لائے گا جس پہ آیت لکھی ہوگی، اور اس آیت پہ 2 گواہیاں 2 افراد لائیں گے لکھا ہوا نوشتہ، اور ہر اس ایک نوشتے پر 2 مزید گواہیاں لائی جائیں گی، زبانی گواہیاں کہ ہاں یہ ہم نے فلاں جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نوشتہ لکھواتے ہوئے یا چیک کرواتے ہوئے دیکھا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق شدہ ہے۔ اس طرح یعنی آپ سوچیں کہ 7 افراد کی، پھر اس کے اوپر مزید 2 14 گواہیاں تو یہ ہو گئی نا زبانی گواہیاں جو تھی۔ اس کے علاوہ مزید 2 گواہیاں اس بات کی کہ یہ آیت تحریر ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چیک ہوئی تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھی گئی تھی یا نہیں۔ اچھا جی، نسخے کی تیاری اور حفاظت۔ 1 سال کی مدت میں یہ کام پایا تکمیل کو پہنچا۔ یہ نسخہ پہلے حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر اور ان کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس موجود رہا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر پر رحم فرمائے، یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا۔ اچھا جی، اب آ جائیں جمع و تدوین کا تیسرا دور، عہد عثمانی۔ عہد عثمانی میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر کا عہد جو ہے نا فتوحات کے لحاظ سے بھی سنہرا دور کہلاتا ہے۔ حضرت ابوبکر جب فوت ہو گئے، حضرت عمر کا دور آیا، فتوحات بہت دور دور تک پھیل گئیں۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فوت ہوئے تو کن کا دور آیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسے کہا جاتا ہے عہد عثمانی۔ تو تیسری دفعہ جو قرآن کی تدوین ہوئی، اس کو جو ہے کمپائلیشن میں اس کی جو چینجنگز ہوئی وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی۔ اچھا، حضرت عمر کے دور میں نا بہت زیادہ فتوحات کی وجہ سے اسلام دور دراز علاقوں تک پھیل گیا۔ عراق، مصر، شام اور ایران فتح ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کے عہد حکومت میں کچھ اور فتوحات ہوئیں۔ اس طرح سلطنت کی حدود میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس طرح بہت سے غیر عرب اقوام رشتہ اسلام میں منسلک ہو گئیں۔ اچھا، یہ جو ہے نا فتوحات کی بات کیوں کی گئی؟ وہ اس لیے کہ پہلے تھا قرآن کہاں تھا، محدود کہاں تک تھا؟ صرف عربوں میں، ٹھیک ہے، عرب تھے، قریش تھے، مکہ اور مدینہ کے لوگ تھے، بہت ہوا تو بحرین آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عمر کا دور ہوا تو عراق، ایران، شام، اس سے آگے جو ہے اسپین تک کی حدود میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا، وہاں تک بہت دور تک جو ہے نا اجمی اقوام جو یعنی جنہیں رومنز اور جنہیں پرشینز ہم کہتے ہیں، ایران اور روم کے لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام میں آئے تو ان کا تو لہجہ عربی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے علاقے کی زبانیں بولتے تھے، جو فارسی تھی یا جو رومنز تھے ان کا وہ جو ہے سریانی یہ زبان تھی، اور مطلب یعنی وہ جو ہے اجمی انہیں اس لیے کہا جاتا ہے نا، ان کا لہجہ عرب سے مختلف تھا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ پھر جب لہجہ مختلف ہو جائے تو تلفظ کا اختلاف آتا ہے، اور تلفظ کے اختلاف سے کیا ہوتا ہے کہ میننگ چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ ہے کہ السلام علیکم، ہمیں مشہور حدیث ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے سلام کیا تو انہوں نے السلام علیکم الف لام سین کی بجائے کہا تھا السلام علیکم الف سین سے، ٹھیک ہے، السلام اور درمیان سے لام حذف کر دیا، السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ آپ پہ رحمت ہو، لیکن السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ تم پہ موت ہو۔ تو یعنی اتنا زیادہ فرق بن جاتا ہے، اور کہ جو ہے نا اس سے فتنے بھی بڑھ سکتے تھے، سننے والے کو کچھ اور سمجھ آتی۔ تو کیا ہوا حضرت عثمان کے دور میں عرب میں بہت سے قبائل آباد تھے، ان کی بولیوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور تھا، ایک ہی لفظ بعض اوقات مختلف لہجے اور تلفظ سے بولا جاتا تھا۔
ملک عرب میں قرت یعنی بولیوں کے اختلاف کے لحاظ سے 7 بڑے گروہ تھے، اس لیے ہر قبیلے کو اپنی قرت کے مطابق پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن ان اختلاف قرات سے معنوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ حضرت حذیفہ کی درخواست۔ حضرت عثمان کے دور میں ایک صحابی حضرت حذیفہ عراق اور ایران کی شمالی سرحدوں پر جہاد کے لیے گئے۔ وہاں انہیں اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ لوگ اپنی اپنی قرات کو صحیح قرار دے رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے بیان کے انداز کو، اپنے لہجے کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ ہر قبیلہ اپنی قرات کو صحیح سمجھتا ہے، ایسا نہ ہو اس سلسلے میں نزاع بڑھ جائے۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ حضرت حذیفہ نا نماز کے دوران انہوں نے دیکھا کہ امام نے جو تلاوت کی نا، قرات کی، تو پیچھے مقتدی کسی نے کہا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے، تو امام نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے تو بالکل صحیح پڑھا ہے، میں نے تو فلاں صحابی سے قرآن پڑھا ہے اور انہوں نے ایسے ہی تلفظ ادا کیا تھا۔ تو ان صحابی نے، وہ جو مقتدی تھے، انہوں نے کہا میں نے تو فلاں صحابی سے پڑھا ہے، انہوں نے تو اور طریقے سے پڑھا ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ دونوں صحابہ مختلف قبیلوں کے اور انہوں نے دونوں نے مختلف قرات سکھائی ہو۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ دونوں جو تھے وہ لڑ پڑے۔ تو جب حضرت حذیفہ نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ اسی وقت جو ہے مدینہ گئے، اور انہوں نے جاتے ہی انہیں کہا گیا کہ حضرت عثمان سو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو فوراً جگایا جائے، میں ان سے بہت اہم، میں نے ان سے معاملہ ڈسکس کرنا ہے۔ اور انہوں نے فوراً حضرت عثمان کو جگا کر یہ بات کی اور کہا کہ امت محمدیہ کو تھامیں، اس سے پہلے کہ ان میں وہ اختلاف پیدا ہو جائے جو یہود و نصارہ میں پیدا ہو گیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے مشورے کے لیے صحابہ کو اکٹھا کیا، سب نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ امت کو ایک ہی قرات پہ جمع کرنا چاہیے۔ پھر صحابہ کرام کا بورڈ مقرر کیا۔ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس سے صحیفے منگوائے، صحابہ کا ایک بورڈ مقرر کیا، حضرت زید بن ثابت کو پھر سے انچارج بنایا، اور ان کے تعاون کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سالم اور عبد الرحمن بن حارث کو ساتھ میں لایا۔ حضرت عثمان نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ اعلان جاری کیا کہ قرآن کو حضرت ابو بکر صدیق کے جمع کردہ مصحف کے مطابق نقل کیا جائے، اور جہاں کہیں قرات میں اختلاف پایا جائے وہاں قرات اور لغت قریش میں درج کیا جائے، اور قرآن کے نسخوں میں جہاں کہیں قرات بالتفسیر وغیرہ کے بارے میں اندراج ہو گیا وہ مٹا دیے جائیں تاکہ اختلاف کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، قرات بالتفسیر کیا ہے کہ جیسے حضرت عائشہ نے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا صلاۃ الوسط، تو انہوں نے صلاۃ الوسط کے اوپر چھوٹا سا کر کے لکھا تھا عصر کی نماز، تو یہ ہے تفسیر۔ ٹھیک ہے، قرات بالتفسیر کے تفسیر سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہے تو وہ آپ نے قرآن کے اوپر ہی لکھ دی۔ تو وہ حضرت عائشہ کو تو پتہ تھا نا کہ سورہ عصر کا ورڈ جو میں نے لکھا ہے یہ قرآن کے اصل ٹیکسٹ کا حصہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے بعد میں آنے والوں میں سے کسی کو لگتا کہ یہ جو ہے نا تلاوت کا حصہ ہے، تو ہم نے صلاۃ الوسط کے ساتھ صلاۃ العصر پڑھنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی تمام نسخے جو ہیں نا وہ ختم کر دیے جائیں، اور جو ایک نسخہ حضرت عثمان نے اپنی نگرانی میں چھپوایا اور قریش کی قرات کے اوپر لکھوایا، بس وہی قائم رہے گا۔ اچھا، اور اس کے بعد انہوں نے تمام وہ جو تھے نا مختلف صحابہ کے پاس مختلف نسخے لکھے وہ ختم کروا دیے، ٹھیک ہے، ان کو ڈسپوز کروا دیا، اور جو ہے یہ ایک سرکاری جو ہے سرکاری نسخہ اختیار کیا گیا تھا، اس کی کاپیز مختلف ملکوں میں بھجوا دی گئیں، اور اسی سے لوگوں نے پھر نقل کیا باقی کا قرآن، ٹھیک ہے، اپنے اپنے قرآن وہ اسی نسخے سے دیکھ کے تیار کرتے تھے۔ جامع القرآن کا لقب، جب قرات قریش پہ ایک نسخہ تیار ہو گیا تو اسی کو نقل کروا کر تمام بلاد اسلامیہ میں پہنچا دیا گیا۔ اس نسخے کے علاوہ جتنے بھی نسخے تھے ان کو تلف کر دیا گیا تاکہ اختلاف جنم نہ لے سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اسی کارنامے کی بنیاد پر جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اعراب اور نقطے، اعراب سے مراد حروف اور حرکات اور جزم وغیرہ ہیں، ان کا اظہار زبر زیر اور پیش تنوین یعنی 2 زیر 2 زبر اور 2 پیش سے ہوتا ہے۔ عربی رسم الخط کے مطابق اب تک قرآن حکیم میں یہ نہ نقطے تھے اور نہ ہی اعراب تھے، ٹھیک ہے، یہ زبر زیر پیش اور یہ جزم وغیرہ یہ نہیں تھے حضرت عثمان کے دور تک۔ اعراب اور نقطے لگانے کا عظیم کام حضرت علی کے شاگرد حضرت ابو الاسود دولی نے انجام دیا، ٹھیک ہے، حضرت ابو الاسود دولی یہ وہ شخص تھے جنہوں نے قرآن کے نقطے، جزم اور اعراب دیے تاکہ غیر عرب لوگ بھی اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ بعض حضرات اس سلسلے میں یہ اعزاز حجاج بن یوسف کو بھی دیتے ہیں، لیکن صحیح ترین بات یہ کہ اس کا سہرا حضرت علی کے شاگرد حضرت ابو الاسود دولی نے کے سر ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ کہہ لیں اعراب اور نقطہ لگانے کا کام جمع و تدوین کا چوتھا دور اس کو کہہ لیں۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔